أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين علم کیا نہیں تارا دیکھا تو نے الذین طرف ان لوگوں کی خرجو جو نکلے تھے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم اور وہ الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے فقال پس فرمایا لہم ان سے اللہ تعالی نے موتو مر جاؤ ثم پھر احیاہم زندہ کیا ان کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل البتہ فضل والا ہے لا البتہ ذو والا ہے یا صاحب فضل فضل ہے صاحب فضل ہے یا فضل والا ہے علی الناس اوپر لوگوں کے ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے وقاتلوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے من ذا الذی من کون ہے ذا الذی وہ جو یقرض اللہ قرض دے اللہ تعالی کو قرضا قرض حسنا اچھا فیضاعفہ پس دگنا کرے اس کو لہو اس کے لیے یعنی اس مال کو اضعافا دگنا کثیرہ بہت زیادہ واللہ اور اللہ تعالی یقبض تنگ کرتا ہے یا بند کرتا ہے ویبسط اور کشادہ کرتا ہے یعنی رزق کو وإلیہ اور طرف اسی کی ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے علم کیا نہیں تارا دیکھا تو نے الی الملائی طرف سرداروں کی من بنی اسرائیل سے من بعد موسیٰ بعد موسیٰ علیہ السلام کے اذ جب قالو کہا انہوں نے لنبی واسطے نبی کے لہم اپنے یعنی اپنے نبی سے کہا ابعث مقرر کر لنا ہمارے لیے مالکن ایک بادشاہ نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں قالا کہا اس دور کے پیغمبر نے حل کیا عصیتم نزدیک ہو تم ان اگر کتبہ لکھا جائے علیکم تم پر القتال جہاد کرنا یا لڑنا اللہ یہ کہ نہ تقاتلو تم لڑو قالو کہا انہوں نے وما لنا وما اور کیا ہے لنا ہمارے لیے اللہ یہ کہ نہ نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقد اور تحقیق اخرجنا نکالے گئے ہیں ہم من دیارنا اپنے گھروں سے
وَأَبْنَائِنَا اور اپنے بیٹوں سے، فلما پس جب کتبہ لکھا گیا یا فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال جہاد کرنا، تولوا پھر گئے، الا مگر، قلیلا تھوڑے، منہم ان میں سے جو رہ گئے تھے وہ تھوڑے تھے، باقی سب پھر گئے۔ واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ آج کے سبق کی پہلی جو آیت ہے 243 یہی 243 ہے۔ آج کے سبق کی جو آیت ہے 243، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تارا الی الذین خرجوا من دیارہم، اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے موت کے ڈر سے؟ ہزاروں کی تعداد میں یہ آدمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان سے فرمایا کہ تم سارے مر جاؤ، اور وہ سارے مر گئے۔ پھر ان کو اللہ نے جلایا، جلا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کیا، جلانا ہوتا ہے، جلانا آگ سے جو ہوتا ہے، جلانا زندگی دینا۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرتا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ تھے اور کہاں سے نکلے تھے، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اسرائیلی تھے، جہاد میں قتل کے خوف سے یا طاعون سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے بھاگے۔ جب ایک مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب مر گئے، تو اتفاق سے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی اصل میں اب اس بات کے اندر جو ہمارے سبق کا عنوان ہے، اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ تو وہ مر گئے، پھر اللہ نے ہی ان کو زندہ کیا۔ اصل بات موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، اور جہاد کرنے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی اس میں بیان ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ان کی تعداد 4000 تھی، بعض کہتے ہیں 8000 تھی، بعض کہتے ہیں 9000 تھی، بعض کہتے ہیں 30000 تھی، بعض کہتے ہیں 70000 تھی۔ اصل تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ یہ لوگ طاعون کے ڈر سے اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگے تھے، تو یا پھر جب ان کو جہاد کا حکم ہوا، جہاد سے ڈر کر بھاگے کہ جہاد میں تو موت آ جاتی ہے، یہ ایسے ہوتا ہے ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے میں ہی موت دے دی، پھر زندہ کیا۔ اللہ نے فرمایا جہاد میں لڑنے کے بغیر بھی تمہیں موت آ گئی، تو بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مرو گے تو موت تو آنی آنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل یاد کروایا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، زندگی اور موت صرف اور صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ اب یوں آیت کے شروع میں لفظ علم تارا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قصہ نزول آیت کے وقت عام طور پر مشہور و معروف تھا۔ جیسے اللہ نے سورۃ الفیل نازل کی نا، فرمایا علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سال پیدا ہوئے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ واقعہ اتنا مشہور تھا کہ اس کو دیکھنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور ادھر بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکل گئے تھے، موت کے ڈر سے، موت کی وجہ سے، اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے علم تارا فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ قصہ اس وقت بڑا مشہور تھا، تو یہ قصہ قیامت کے روز معاد جسمانی کی قطعی دلیل ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ثم احیاہم، فرمایا ان کو موت دینے کے بعد اللہ نے کیا کیا، ان کو زندہ کیا۔ تو یہ معاد پر ایک دلیل ہے۔ معاد کہتے ہیں دوبارہ اٹھنے کو، یعنی قیامت کے دن جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کو میعاد بھی کہا جاتا ہے، معاد بھی کہا جاتا ہے۔ معاد جسمانی، معاد جسمانی یعنی جسم کا دوبارہ پیدا ہونا، زندہ ہونا، انسان مکمل طور پہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے دربار میں اٹھے گا۔ اور اس کے یہاں ذکر کرنے سے مقصد جو ہے جہاد کی ترغیب ہے، اللہ ترغیب دے رہے ہیں، جہاد کی رغبت دلا رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں، جہاد کی محبت پیدا کر رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے جہاد میں نہیں مرو گے تو موت تو آنی آنی، بستر پہ بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی آ سکتی ہے، کسی طریقے سے آ سکتی ہے۔
بخاری مسلم میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس مقام پر وبا پھوٹ پڑے وہاں سے فرار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس مقام پر جانے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس مقام پر جہاں سے وبا پھوٹ پڑے، وبا کوئی بھی ہوتی ہے، اب جس طرح کرونا وبا تھی ایک، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور مکمل طور پہ اللہ اس کو رخصت کرے ہم سب سے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف چلے اور سرگ میں پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سرداران لشکر جو ہیں وہ ملے اور خبر دی کہ شام میں آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون کی وبا۔ چنانچہ اس میں اختلاف ہوا کہ اب وہاں جائیں یا نہ جائیں، تو بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب آئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا کہ جب وبا کسی جگہ آ جائے اور تم وہاں موجود ہو تو تم وہاں سے اس وبا کے ڈر سے نہ بھاگو کہ میں مر نہ جاؤں، اور جب تم کسی جگہ وبا کی خبر سن لو تو تم وہاں بھی نہ جاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر واپس چلے گئے، آگے ملک شام میں نہیں گئے تھے۔ اور یہ تب کی بات ہے جب ملک شام فتح ہو چکا تھا، اور اس وقت طاعون کے ساتھ جلیل القدر صحابہ کرام بھی ملک شام میں شہید ہو چکے تھے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، حضرت شرحبیل بھی تھے، شرحبیل بن حسنہ اور زرارہ بن ازور اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین بھی جو جہاد کرنے کے لیے مدینہ سے ادھر گئے ہوئے تھے۔ تقریباً 25,000 مسلمان اس وبا سے وہاں شہید ہوئے تھے۔ تو تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، اس وقت وہ سالار تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ تم مدینہ میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ واپس نہیں آؤں گا، میں اپنے ان ساتھیوں کو چھوڑ کر جو میرے ساتھ اتنی محنتیں مشقتیں کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، تو میں موت کے ڈر سے اپنے ان ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آؤں گا۔ تو یہ بھی اسی وبا میں ادھر ہی شہید ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ وہیں رہے تھے، کیونکہ وہاں وبا پھوٹ پڑی تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عمل کیا تھا کہ جہاں وبا پھوٹ پڑے وہاں سے موت کے ڈر سے نہ بھاگو۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ اپنے گھروں سے نکل گئے، اور یہ بنی اسرائیلی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور کہا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی ان کو دلیل دے دی کہ اگر دنیا میں اللہ زندہ کر سکتا ہے تو اللہ قیامت کے دن بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس پوری صورت میں 5 مواقع ایسے گزرے ہیں جن میں انسان کو یا کسی زندہ چیز کو مارنے کے بعد زندہ کرنے کا حکم ہے، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پہلا وہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے جو بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس کو اس کے بھتیجے نے جائیداد کے لالچ میں اور اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لالچ میں قتل کر دیا تھا، تو گائے کا واقعہ پیش آیا۔ اور ایک اس سے پہلا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنے کے لیے، تو ادھر ہی وہ مار گئے، پھر اللہ ان کو زندہ کیا۔ اسی طرح یہ جو شخص تھا جس کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا، مرنے کے بعد اس کو بھی اللہ نے زندہ کیا۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ چوتھا واقعہ ہم وہ پڑھیں گے تیسرے سپارے کے شروع میں ہی، جو ایک آدمی گزر رہا تھا کسی بستی کے پاس سے، تو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے اس کو بھی 100 سال تک مار دیا، اس کے گدھے کو بھی، اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا اور بتایا کہ میں زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ اور 5واں واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا ہاں اللہ یقین ہے، لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو اور ان کے جو گوشت کے حصے ہیں وہ پہاڑوں پہ رکھو، تو وہ بھی اللہ نے ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا۔ یعنی یہاں پہ اس پوری صورت کے اندر 5 موتیں ایسی ہیں جن کے بعد اللہ نے زندہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب میں دنیا میں زندہ کر سکتا ہوں تو آخرت میں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقاتلوا، اگلی آیت 244 آیت میں اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑو، اور تم سن چکے ہو کہ موت سے بھاگنا کچھ فائدہ نہیں، وہ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ راستے میں تمہیں موت آ گئی، اور تم دیکھ چکے ہو کہ موت سے بھاگنا کچھ فائدہ نہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ سنتا ہے، سارا کچھ جانتا ہے، تمہاری
ساری باتوں کو سنتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تو لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلو اور اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے لڑو، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے لڑو، تاکہ اللہ کا دین غالب آئے۔ اور فرمایا کہ اگر تم میری راہ میں جہاد نہیں بھی کرو گے تو میرا دین غالب آ کر ہی رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے، دین کو غالب ہونے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل تھے، آگے انشاءاللہ ہم جلدی ان کا پڑھتے جائیں گے سارا سلسلہ کلام۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 245 میں 245 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، فرمایا اللہ اس کے لیے دگنا تگنا کرے، بہت زیادہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی روزی تنگ کرتا ہے اور اللہ ہی کشادہ کرتا ہے، اور اسی کے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی طرف سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کو ستانے کے لیے بھی اور کسی پر احسان رکھنے کا جذبہ بھی کار فرما نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے خرچ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرض قرار دیا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی اور غلبے کے لیے دیتا ہے، دکھلاوا بھی نہیں کرتا، کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا، کسی پر احسان بھی نہیں جتلاتا، تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اللہ کے ذمے فرض ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے مجھے قرض دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے اوپر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ذمے اس کو قرض قرار دے لیا، اس کا واپس کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر کئی گنا اجر کا وعدہ بھی فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ان اللہ یضاعف الحسنۃ الف حسنۃ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی 20 لاکھ نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی تعداد جو ہے نیکیوں کی بڑھتی جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو ایک شخص ابو الدحداہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ایک باغ جس میں کھجور کے 600 درخت تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا، کہ اللہ نے کہا جو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے گا اس کو میں دگنا چگنا کر کے دوں گا۔ جس طرح میں نے اس دن ابو الدحداہ کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک کھجور کا درخت تھا، تو انہوں نے جب سنا تھا کہ ایک خشک تنے کی وجہ سے اللہ اس کو کھجور کا ایک ترو تازہ کھجور کا پھلدار درخت دے گا، تو انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا تھا، اپنا سارا باغ اس خشک کھجور والے کو دے کے، اس سے خشک کھجور کا تنا لے کے اس کے ہمسائے کو دے دیا اور اللہ سے جنت حاصل کر۔ نہیں یتیمی تھا وہ ساتھ والا ایک آدمی تھا، تو اس نے اپنے گھر کے اوپر چھت ڈالنی تھی، تو اس نے کہا ان کے گھر کھجور کا ایک تنا خشک تنا پڑا ہے، تو ان کو ضرورت نہیں ہے، مجھے دے دیں، تو انہوں نے نہیں تھا دیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس کو یہ تنا دے دو خشک تنا تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ تو اس نے کہا جنت کی تو بات کی بات ہے، دنیا میں بھی کچھ بتائیں دنیا میں کیا ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تمہیں دوں۔ تو جب ابو الدحداہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تھا نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک کھجور کے تنے میں جنت میں ایک تازہ پھلدار درخت کھجور کے درخت کی ضمانت دی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آدمی تو دنیا کا مال چاہتا ہے۔ انہوں نے آ کر اس آدمی سے سودا کیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھجور کا باغ ہے، ادھر 600 آیا، ادھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسا باغ ہے جس کے اندر 500 درخت ہیں، چلیں 600 درخت بھی ہو تو تھوڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر میرا گھر بھی ہے، ہمارا گھر یعنی باغ کے اندر ہی گھر ہے، تو انہوں نے وہ اپنا کہا کہ میرا سارا باغ بھی لے لو، گھر سمیت لے لو، تو مجھے یہ تنا دے دو، خشک تنا۔ لالچ کیا تھا کہ جنت میں درخت مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سودا کر رہا ہوں، میں نے اپنا باغ جو ہے سارا گھر سمیت اس کو دے دیا ہے، تو کیا مجھے واقعی جنت میں کھجور کا درخت ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی طرف سر کر کے چہرہ مبارک اس طرف کر کے دیکھا، پھر سر نیچے کر کے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے، زمین کے نہیں سوری آسمان کے سارے پردے ہٹا کے
جنت میں مجھے تیرا وہ گھر دکھایا جس میں 1,00,000 کھجور کے درخت اور وہ جھک جھک کر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ ابو دہدا کہتے ہیں فوت ہوئے تھے نا، تو وہ درخت جھک جھک کے دیکھ رہے تھے کہ کب یہ ہمارے اندر آئے اور ہمارے اندر ٹہلے۔ اور جب انہوں نے درخت سارا اپنا باغ دے دیا تھا نا، تو اس آدمی کو کہا تھا وہ تم میرا باغ لے لو، تو خود باغ کے اندر بھی نہیں گئے، اپنی بیوی کو باہر ہی کھڑے ہو کے آواز دی تھی کہ باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ تو ان کی بیوی نے کہا تھا کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں ایسا؟ تو انہوں نے کہا میں جنت کا سودا کر آیا ہوں۔ تو کہنے لگی باغ بہت اچھا، بہت عمدہ سودا کیا تم نے۔ تو باغ سے باہر نکلے اور کہتے ہیں کہ ان کی جیب میں کچھ پیسے تھے، بچے کی جیب میں، بچے کو اٹھا کے لے آئی ہیں، تو وہ بھی باغ کے اندر رکھیں کہ اس باغ سے ہم نے یہ پیسے حاصل کیے، ہم اس باغ کی کمائی بھی نہیں لیں گے، ہم نے سارا کچھ اللہ جامع دے دیا۔ سبحان اللہ، کتنے نیک لوگ ہیں جی۔ نہیں وہ اور واقعہ ہے۔ تو یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ جب ان ایسے لوگ تھے، ان کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت رکھ دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم سنتے سارا کچھ ہے، ہمیں پتہ بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حق ہے، سچ ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں نہیں یقین کرتے۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا، اللہ ہمارے بھی ایمان ان جیسے مضبوط کر دے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو انہوں نے اپنا پورا باغ دے دیا تھا اللہ کی راہ میں، حالیہ ہاتھوں کے بیٹھ گئے تھے، اور یقین تھا جس نے پیدا کیا اس نے دینا ہی دینا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ذمہ فرض ہو جاتا ہے، میں اس کو دوں۔ اب دیکھیں کون سا ہم میں سے ایسا ہے جس سے ہم قرض لیں اس کو ہم اتنا ہی واپس کریں گے نا، اگر زیادہ دیں گے تو سود ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو مجھے اتنا دے گا اس کو دگنا تگنا چگنا کر کے دوں گا، بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ یعنی ایک نیکی کی ہے 10 نیکی جتنا ثواب، پھر جتنا اس میں خلوص بنتا جائے گا، وہ آگے تیسرے سپارے میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ اس کو نیکیاں دیتے جائیں گے۔ یعنی کہ ایک دانے کی مثال 7 باریوں سے دی، ایک دانے کی مثال 700 دانے سے دی، یعنی 700 نیکیاں، پھر اس سے بڑھا کے 1400، پھر فرمایا یہی ایک نیکی مسجد نبوی میں مسجد اقصی میں کی جائے تو 1000 گنا، اگر یہی نیکی مسجد حرام میں کی جائے تو 1,00,000 گنا ثواب، یعنی ثواب تو بڑھتا ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ ساری فضیلتیں نصیب فرمائے۔ آگے اللہ پھر فرماتے ہیں الم تارا، آیت نمبر 246 میں، الم تارا الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اب ہمیں صحیح پتہ چل گیا کہ یہ کون سے لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا؟ یعنی ان کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اپنے پیغمبر شموئیل یا شمعون یا یوشع، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اس دور کے نبی تھے نا، انہوں نے اپنے اس نبی سے کہا کہ ایک شخص کو ہمارا بادشاہ بنا دے جس کی اقتدا میں ہم اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کریں۔ پہلی آیتوں میں جہاد کا حکم دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، پھر رغبت دلائی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ اس کو دگنا تگنا دے گا۔ اس کے بعد ان آیات میں بنی اسرائیل کی ایک قوم کا قصہ بیان کیا جنہوں نے حکم جہاد کی مخالفت کی، اس وجہ سے اللہ کے ہاں ظالم ٹھہرے۔ اور اس قصہ سے مقصد جہاد کی ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کی طرف راغب کیا تھا۔ اور یہاں پہ الم تارا الی الملأ من بنی اسرائیل، مالائی جو نا، یہ اس کا ترجمہ سرداران قوم تھے، یعنی مفسرین نے اس کے معنی اشراف اور رؤساء کیے، یعنی امیر ترین لوگ جو قوم کے سردار تھے نا وہ لوگ۔ اور مالائی اصل میں مل ان کے معنی میں ہے، تو جس کے معنی ہے پر کر دینا۔ اور اشراف جو لوگ تھے، رؤساء رئیس قسم کے جو لوگ تھے، وہ بھی اپنی ہیبت اور اپنے روب سے آنکھیں بھر دیتے تھے، یعنی لوگوں کی آنکھوں میں روب ڈال دیتے تھے، اس لیے ان کو مالا کہا گیا ہے، ان کو مالا کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قوم کے جو سردار تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انہوں نے اپنے اس دور کے نبی سے کہا تھا کہ تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر جس کی معیت میں جا کر ہم جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک بادشاہ کی قیادت میں جا کے جہاد کریں۔ اب ہر انسان کے دل میں یہ سوچ تھی، یہ خواہش تھی کہ ہو سکتا ہے یہ پیغمبر مجھے بادشاہ بنائے تو میں جا کر، جیسے سالار اعظم ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے قوم کا، تو بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے کا ہے۔ اور قدیم مفسرین نے اس واقعہ کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک تو بنی اسرائیل کا کام ٹھیک چلتا رہا،
یعنی یہ لوگ ہدایت پر رہے، یا پھر ان میں بدعات نے کچھ دیر بعد راہ پا لی، حتیٰ کہ بعض لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے جالوت بادشاہ کی سرکردگی میں ان کے بہت سے علاقے چھین لیے اور لا تعداد افراد کو غلام بھی بنا لیا، جس طرح کہ ہم نے سورۃ بنی اسرائیل کی شروع میں پڑھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ بنی اسرائیل کی شروع میں ہم نے جو پڑھا کہ اللہ نے فرمایا تم 2 بار زمین میں فساد کرو گے اور اس کا سزا بھی تمہیں بہت زیادہ ملے گی۔ تو ان جالوت کے لوگوں نے بہت زیادہ ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کے بہت زیادہ لوگوں کو قتل بھی کر دیا اور غلام بھی بنا لیا، اور وہ لوگ بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے اور اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے زیر کمان ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں۔ شموئیل علیہ السلام نے انہیں بے جا مطالبے سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ تم ایسا مطالبہ نہ کرو جس کو تم پورا ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کی تاریخ سے واقف تھے کہ جب بھی ایک قوم کے اوپر کوئی اللہ کا حکم ایسا نازل ہوا ہے تو انہوں نے نافرمانی ہی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کے، تو مگر وہ اس پر سختی سے اڑے رہے کہ ہم ضرور جہاد کریں گے۔ چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کا انتخاب کر دیا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ تم جا کر اس کے زیر کمان اس کی قیادت میں تم جا کے جہاد کرو۔ تو ہر انسان کے ذہن میں یہی تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا، مگر وہ لوگ یہ جو طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تھا ان کی بادشاہی پر اعتراض کرنے لگے۔ تو قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس پیغمبر نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر لڑنا فرض ہے، اگر تمہارا لڑنا فرض ہو جائے تو تم لڑو گے نہیں، اس وقت تم کمزوری دکھاؤ گے تو اللہ کے ہاں گناہ گار بن جاؤ گے۔ تو قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا کہ ہم آخر کیا سبب ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے، ہماری عورتیں ہم سے جدا کر دی گئیں، ہمارے گھروں سے ہم کو نکال دیا گیا، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم ضرور لڑیں گے، ضرور آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ہم جا کے ان لوگوں سے جنگ کریں جنہوں نے ہمارے گھر بار چھین لیے، ہم اپنے وہ جو ہمارے علاقے ہم سے چھین لیے گئے ہم واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتا رہے ہیں کہ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، فرمایا پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، جہاد کا حکم آ گیا تو وہ سارے اپنے وعدے سے پھر گئے، وعدے سے مکر گئے، اور یہ شروع سے ہی ان کی ریت تھی، جب بھی ان کو کوئی حکم دیا جاتا پہلے کہتے کہ ہم پورا اتریں گے، لیکن بعد میں پورے نہ اترتے، مکر جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تھوڑے سے لوگ تھے جو رہ گئے تھے، تو اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نہ نکلے۔ مزید انشاءاللہ یہ جو واقعہ ہے یہ آگے چلتا جائے گا، یہ کتنے لوگ جو ساتھ گئے تھے، جو اللہ نے فرمایا نا ثم تولوا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، جب جہاد فرض ہوا تو ان میں سے اکثر پھر گئے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ کون سے لوگ پھرے تھے، کتنے ساتھ گئے تھے، کتنے پھر آگے گئے تھے، کتنے راستے میں رک گئے تھے، اور انہوں نے جہاد کیسے کیا تھا، اور طالوت کا بھی ہم سارا پڑھیں گے کہ یہ کون تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان عطا کی، انشاءاللہ یہ کل ہم سارا پڑھیں گے۔ امید ہے کہ 2 دن میں ہمارا جو پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے، فساد سے، خرابیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔